अहबाब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वॉइस ऑफ राइटर्स और इंतसाब कहानी के फोरम पर खुश आमदीद कहता हूँ। यहाँ अगर कैमरा आपको दिखा रहा है मेरे पीछे पंजाबी अदबी बैठक जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ आर्ट्स कौंसिल रावलपिंडी में हमने एक अदबी नशस्त का एक सिलसिला शुरू किया है और ये सिलसिला जो है इंतसाब कहानी जिसके रुए रवां हैं इम्तियाज़ कुरैशी साहब और वॉइस ऑफ राइटर्स जिसके बहुत से मेंबरान हैं, तो उसके इश्तराक से हमने यहाँ बैठने का बाकायदा सिलसिला शुरू किया है और हम चाहते हैं कि हम ये अदबी महफिलें जो हैं इसे आबाद करें। जो गवर्नमेंट ने और ख़ास तौर पर रावलपिंडी आर्ट्स कौंसिल वालों ने ये एक इतना खूबसूरत इंतज़ाम अदीबो शायरों के लिए किया है, तो हम चाहते हैं कि हम इससे मुस्तफ़ीज़ हों और जो अदबी सिलसिले हैं हमारे बिलअमूम हम देखते हैं कि अहबाब जो है वो शिकवा संग नज़र आते हैं कि ख़ास तौर पे अदीब शायर की कोई जगह नहीं है जहाँ हम बैठ कर तस्कीने ज़ौक़ के जो है वो असबाब जो है वो मुहैया कर सकें। लेकिन अब यहाँ अगर आप तशरीफ़ लाए हैं या ला चुके हैं तो आपने देखा होगा एक खूबसूरत फ़िज़ा है। यहाँ वॉइस ऑफ राइटर्स के भी इजलास जारी हैं और अहबाब आते हैं जाते हैं। अभी बहुत से अहबाब जो हैं हमारे साथ ही गुफ्तगू फरमा रहे थे और अभी ये शाहिद हनीफ साहब तशरीफ़ लाए हैं, हम इन्हें दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। वहाँ मुझे इम्तियाज़ कुरैशी साहब भी नज़र आ रहे हैं। अगर अस्सलाम वालेकुम सर, आइए बड़े अच्छे मौके पर आप आए हैं हुजूर। और यहाँ हमारी अभी कुछ और अहबाब भी थे, उसका सिलसिला आमदोरफ्त का सिलसिला भी यहाँ जारी रहता है। और ख़ास तौर पर हम पहले इससे कबल हमारा जो वॉइस ऑफ राइटर्स जो फोरम है उसके मुख्तलिफ़ जगहों पर कॉर्नर्स मीटिंग भी होती हैं, इजलास भी होते हैं, होटलों में भी होते हैं। लेकिन ये जगह इम्तियाज़ कुरैशी साहब ने हमें इस तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई कि क्यों ना हम वहाँ एक बाकायदा एक सिलसिला रखें। तो ये इनका जो इनिशिएटिव है वो इम्तियाज़ कुरैशी साहब का है कि हम इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं आगाज़। इम्तियाज़ कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं कि जो ये अदबी सिलसिला यहाँ जारी और सारी है, तो क्या आपने क्या सोचा और क्या आज तकरीबन पहला हमारा आगाज़ ही है बाकायदा जो है, वैसे तो हम आज हो गया है, वैसे तो अच्छे से प्लान हो रहा था। असल में देखिए जैसे आपने जिक्र किया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जो बात की कि बैठने के लिए अदीबो शोरा के लिए उतबा शोरा के लिए बाकायदा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जी। तो ये गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट ने ये सूरत हाल की है, ये ढाबा आपने देखा बड़ा कल्चर। अब ये जगह तो मिल गई है जी जी, लेकिन इसको आबाद करने वाले लोग नहीं नज़र आ रहे। मैं यहाँ आता हूँ, मैं हर हफ्ते यहाँ का चक्कर लगाता हूँ, देखता हूँ, लेकिन शायद टाइम की कोई वजह है। तो मुझे ये लगा कि जब कोई चीज़, मेरी एक नफसियाती थोड़ा मसला ये है कि जब कोई चीज़ है तो उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। बिल्कुल, जब सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं और तो मैं आपसे लास्ट टाइम भी इजलास में यही कहता था कि हमने इसको आबाद करना चाहिए। आप लोग गिला करते थे, शिकवा करते थे कि ये जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। तो अब जब जगह मैसर आ गई है तो मैंने देखा है अब शायद कोई यहाँ आते हो, हम उस टाइम में ना हो, तो मीडिया पे कोई नज़र नहीं आ रही, ना सोशल मीडिया पे कोई इस तरह से कोई नज़र शायद आज इतवार का दिन है, इस वजह से भी हो सकता है। इतवार के दिन में लोग ज़्यादा होने चाहिए, ये तो मेरा ये ख्याल था और ये तजवीज़ थी कि ये जब जगह दे दी गई माशाअल्लाह, एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया है जी जी, तो सहूलतें भी यहाँ हैं, तो फिर क्यों नहीं आ रहे, ये तजस्सुस था मुझे। तो मैं इसलिए आपको कह रहा था, तो इंशाल्लाह हमारे नहीं अब पौधा लगा दिया गया है, उसको अब इंशाल्लाह सींचा जाएगा। शाहिद हनीफ साहब हमारे अफसाना निगार और इनका दर्स व तदरीस से ताल्लुक़ है। तो आज की अहबाब, आज की जो इससे कबल एक हमारी नशस्त हुई उसकी सदारत शाहिद हनीफ साहब फरमा रहे थे, तो आज के भी ये साहिब सदर हैं और आज ये इसको कंडक्ट भी करेंगे। तो शाहिद हनीफ साहब, आप कुछ तासुरात देंगे अभी सूरत हाल में?
میں اپنے خصوصاً کیونکہ ہم اس پلیٹ فارم سے اپنے شعراء اور افسانہ نگار اور تخلیق کار اور فنکاروں سے میں مخاطب ہوں کہ ہم اکثر یہ ہمارا جو شعبہ ہے یہ اکثر گلا کرتا ہوا پایا جاتا ہے کہ جی ہمارے لیے کوئی ادبی فضا نہیں ہے، کوئی مواقع نہیں ہے اور کوئی ایسا مل بیٹھنے کی سبیل نہیں ہوتی. تو میں تمام دیکھنے سننے والوں سے یہی درخواست کروں گا کہ یہ ہمارے امتیاز قریشی صاحب کی دریافت ہے اور ان کی ایک مثبت سوچ کا یہ آج کے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. جناب عبید بازق صاحب ہیں اور ہم دو تنظیموں کے یعنی طرف سے کہ انتصاب کہانی اور وائس آف رائٹرز دونوں کی جو ممبران ہیں، میں خصوصاً ان سے یہ کہوں گا کہ یہ اگر مل بیٹھنے کا موقع، دوسرا یہ کہ یہ شہر کے اندر ایک تو ادبی فضا کا مرکز ہے اور آرٹس کونسل ہے اور یہ ایسی جگہ ہے کہ جو سب کی جانی مانی اور پہچانی بھی ہے اور یہاں آنے جانے میں یعنی کنوینس کا بھی قطن کوئی ایسی دقت اور ایسی بات نہیں ہے. اچھا تو آج تو ہم نے یہ اجلاس جو ہے وہ تھوڑا سا اوپن ایئر کیا تو ہمارے پاس انشاءاللہ اسٹوڈیو بھی ہے. آئندہ آواز اور اس دیگر چیزوں کی جو تکنیکی جو خامیوں کو کمی کوتاہی ہوگی انشاءاللہ وہ بھی ہم پوری کریں گے. تو تمام دوستوں سے درخواست بھی یہی ہوگی کہ وہ ضرور اس میں جوش و خروش سے حصہ لیں اور اپنے اپنے جو تخلیقات ہیں وہ کم از کم آپ پیش کریں. یہ گلا نہ ہو کہ جی ہماری تخلیقات کو کوئی پذیرائی نہیں ہے، کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. تو ایسا معاملہ ہرگز نہیں. میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا چونکہ انتصاب کہانی چینل جو ہے میں اس کو نمائندگی کر رہا ہوں اور جب سے میں نے وائس آف آپ دونوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہم آپ کے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا فورم ہے وائس آف رائٹرز اور یہ اب روز بروز بڑھ رہا ہے، اس میں لوگ آنا چاہ رہے ہیں. تو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اجازت ہے ایسے ہی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، ویڈیو میں آپ ہمیں بتائیں، کامنٹ کریں اور کامنٹ میں آپ ہم سے جگہ بھی ڈھونڈ لیں، پوچھ لیں. شیڈیول ہمارا ہوتا ہے، ہمارا وائس آف رائٹر کا بھی ہے، واٹس ایپ گروپ ہے اور انتصاب کہانی کا بھی گروپ ہے. تو جو شعراء جو ہے جو کہ انٹرسٹڈ ہیں یا نئے لکھنے والے ہیں وہ آنا چاہتے ہیں تو مجھے اس طرح سے فیڈ بیک ملی تھی کہ یہ اسی کی ایک کڑی تھی کہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں اور آپ یقیناً انجوائے کریں گے. ہمارا بالکل کوئی بڑا اس طرح سے ادبی ہم اس کو نہیں رکھتے ہیں، یہ گیٹ ٹوگیدر ہے اور ہر شخص کو جو ہے آزادی رائے کا ماشاءاللہ ایکول جو ہے نا کہ آپ ایکول. اصل میں اس معاملے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے یہ جو پلیٹ فارم ہے یہاں پر یہ خالصتاً ہماری جو تلاش ہوتی ہے، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ نئے لکھنے والے ہمارے پاس آئیں یا نئی غزل کہنے والے جو نوجوان ہیں جن کی حوصلہ افزائی ہے تو کم از کم انشاءاللہ ان کو ہمارے یہاں سے کم از کم ایسی بات نہیں ہوگی، مایوسی ہوگی. بالکل یہ وعدے کرتے ہیں یہ تنقیدی فورم نہیں ہے، یہ ہم تنقیدی فورم نہیں ہے اور ہمارے یہاں کوئی ادبی درجے بھی نہیں ہے کہ جی یہ بڑے ہیں اور یہ ایسے ہیں اور یہ تو ایسا معاملہ بڑے نیچرل سے ماحول میں برجستگی اس میں بڑی ضروری ہے جس طرح ہم لائٹ ٹاک کرتے ہیں ایسے. اور بات اصل میں یہ ہے کہ لکھنے والوں کی پذیرائی بہت ضروری ہے، ان کی حوصلہ افزائی، دل جوئی. اگر کچھ لکھتا ہے اچھا لکھتا ہے یا ہم بہت یعنی فنی معیار کو بھی اس حد تک توجہ تو دیتے ہیں لیکن معیار پرست نہیں ہے، زندگی پرست ہیں ہم لوگ. تو ادب برائے زندگی جو ہے میں سمجھتا ہوں دونوں بہرحال اہم ہیں لیکن بعض چیزیں بڑی باریکی میں اس میں آتی ہیں. امتیاز قریشی سے میں چند چیزیں یہ بھی شیئر کروں گا کہ وائس آف رائٹرز نے کچھ عرصہ جب یہ نہیں بنا تھا ابھی سلسلہ بیٹھک وغیرہ تو فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی ایک میٹنگ کی تھی اور بڑا خوش آئند بات تھی. وقار صاحب نے بھی ہمیں سب کو سارے علاقے کے جو ادیب شاعر ہیں ان کو بلایا تھا اور اس کے ساتھ ایک میٹنگ بھی ہماری کروائی تھی اور ہم نے وہاں یہ بات رکھی تھی سارے ادیب و شاعروں نے اور وائس آف رائٹر کے فورم پر بھی یہ بات کی گئی. پھر اس پر کالم بھی چھپا اور اس میں یعنی ہم نے انہیں کہا کہ ایک ایسا فورم ہونا چاہیے. اچھا وائس آف رائٹرز باقاعدہ ایک اخبار کی صورت میں بھی ہمارا ایک اخبار شائع ہوتا رہا اور اس میں بڑے یہاں جو لکھنے والے ہیں ان کی شمولیت رہی جس میں
وزیر اعلیٰ صاحب کا بھی قلمی تعاون تھا, ڈاکٹر رشید نثار صاحب کا بھی قلمی تعاون تھا, سرور اموالی صاحب بھی تھے. تو اس وقت سے یہ تنظیم جو ہے ہماری کام تو کر رہی ہے, لیکن ہم کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ادب کے فروغ کے حوالے سے بڑے سنجیدہ اقدامات ہونے چاہیے. ہم نے کچھ اور باتیں بھی سامنے رکھی تھی. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ تاریخ تھوڑی سی معلوم ہو. ہم نے یہ کہا تھا کہ ادیب و شاعروں کے لیے ایک باقاعدہ رائٹرز کلب ہونا ضروری ہے. گو کہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا اقدام ہے آرٹس کونسل والوں کا. ان کی ساری انتظامیہ, ان کے سارے منتظمین جو ہے مبارکباد کے بھی مستحق ہیں, اور پنجاب گورنمنٹ بھی. لیکن ابھی اس میں بہت سی باتیں گنجائش ہے, ابھی بہت کچھ ہونا ہے, ابھی ابتدا ہے. اور یقیناً اس کو ہم دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں بحیثیت ادیب شاعر. اور یہ آپ نے بہت ذمہ دارانہ سوچ کا مظاہرہ کیا کہ جو احباب ادھر ادھر ہیں انہیں سمیٹیں تاکہ یہ ادب کی رونقیں بحال ہوں اور یہ سلسلے جو ہیں یہ چلتے رہیں. جی قریشی صاحب آپ بہت شکریہ. بس بات ہو گئی ہے جناب, ہم تو ایک طرح سے ادب کے طالب علم ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بس, اور یہ چیزیں آپ کی بھی مثلاً احتساب کہانی اور وائس ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے. بالکل جناب, اور یہی کوشش ہے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی ہے. جی تو انشاءاللہ اگلی جو اجلاس ہوگا اس میں آج گویا داغ بیل پڑ چکی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس پروگرام کے اختتام پر ہمیں کچھ مٹھائی وغیرہ بھی کھلائیں, جو وہ چائے شائے سے بھی چائے کا انتظام سنا ہے کہ ہوتا ہے.